جس کو ساکشاتکار کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات جو نکلی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نکلی. وہ کیسا نکلی؟ وہ نور جس کو اللہ تعالیٰ نے مثال دے رہا. اور میں جو آیت پڑھا ہوں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور. نور حقیقت میں کون ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نور ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً ہم نے تمہاری طرف نور اور کھلی کتاب کو بھیجا ہے. وہ نور سے ساری کائنات نکلی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جو ہے یہ کائنات رچائی گئی ہے. وہاں پر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور چمکا، وہ نور منتقل ہوتا ہوا آخری دفعہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکا. پھر 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن بوقت صبح 570 عیسوی وہ ابو الارواح، وہ ابو الانبیاء، وہ قائد المرسلین، وہ شفیع المذنبین، وہ رحمت للعالمین، وہ جس کی ہستی ورائے ورا ہے، جس کی عقل میں آنے والی نہیں ہے. انسانوں کی عقل قاصر ہے وہ وجود کی تعریف کے لیے، حمد و ثنا کے لیے. وہ کسی کے عقل میں آنے والا وجود نہیں ہے. ویسے وجود کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جو ہے مبعوث کیا. کرنے کے بعد وہ وجود جس کو سنسکرت میں ایشور ہوتا ہے، کلکی ہوتا ہے، جگت گرو، نراشمس، انتم رشی، کن کن ناموں سے جو ہے آپ کو یاد کیا گیا، جس کو جو شلوک میں بتایا گیا ہے، ادم جگتہا جتہا جتیامی تدا محمد ایتی پرتیپادیتم. یہ جگت جہاں سے نکلا اور جہاں پالنا چل رہا ہے اور جہاں جا کر فنا ہوگا، وہ وجود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صدق اللہ العظیم. محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں یہ روشنائی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. بندہ وحدت آشنا ہوں میں، عکس آئین وفا ہوں میں، بندگی میری بندہ سازی ہے، مجھ کو دیکھو خدا نما ہوں میں. سامعین اکرام، آج ہم جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جب سے شروع کرا ہے، جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک جو ہے آپ کا جو ہے وجود باقی رہے گا، آپ کا ذکر ہی دنیا میں قائم ہوگا، آپ کی ہی تعریف ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام محمد یوں ہی نہیں رکھا ہے. محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی، تا شمس و قمر باقی رہے یا فنا ہو جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہمیشہ باقی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو میرے حبیب کا نہیں ہوا وہ میرا نہیں ہوا، جو میرے حبیب کو چھوڑا اس نے مجھ کو چھوڑا، جو میرے حبیب کی قربت حاصل نہیں ہوئی اس کو میری قربت حاصل نہیں ہوئی، جو میرے حبیب کے قریب نہیں ہوا میں اس کے قریب نہیں ہوا، جو میرے حبیب کو راضی نہیں کر سکا وہ میرے کو کیا راضی کرے گا. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آنکھ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ حقیقت میں جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو یہ تمام جہاں تمہارا ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے بات عشق کی، آج جو نوجوانوں میں میلاد النبی منا رہے یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. نہیں کرنے سے کرنا بہتر ہے. تو جو یہ عشق ہے، جو ابتدا ہے، ایک بیج کے مانند ہے جو آج ساری دنیا میں جو ہے
مسلمانوں کے اندر جو ہے جاگ رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے، آگے چل کر یہ تناور درخت بن جائے گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عشق ہے تو وہ کامیاب اور کامران ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ کیوں؟ وہ عشقی ہے جو اس کو جو ہے وہ منزل تک پہنچائے گی جو یہ پانا چاہتا ہے۔ تو وہ عشق حقیقی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اللہ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ کائنات بنانے کی غرض یہی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جو ہے بنایا ہے، باعث ایجاد عالم ہو یا باعث خلقت آدم ہو، یا عالم کی ایجاد کرتا ہو، عالم جو ایجاد کرتا ہو، یا جو ہے آدم کی خلقت ہو، یہ دونوں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کے متعلق وہ حدیث میں آتا ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے۔ اور ایک جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم یہ افلاک کو پیدا نہیں کرتے۔ فلک کی جمع افلاک ہے، افلاک کا مطلب فلک، یعنی انبیاء کا جو آسمانی جو مقام ہے امت میں، جو آسمانی مقام ہے وہ انبیاء اکرام کا ہے۔ تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہ حدیث کے متعلق یہ فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ یہ انبیاء اکرام کو نہیں بھیجتا۔ یہ انبیاء اکرام کیوں آئے؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے۔ انبیاء جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، تمام کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہی ہے۔ حضرت قبلہ عالم نے لفظ احمد کا جو لفظ ہے وہ پورے اس فلسفے میں جو ہے تمام کائنات کو جو ہے آپ نے سمیٹ دیا، اور چار عناصر، بلکہ جو ہے خالی مخلوقات کو نہیں بلکہ چار عناصر کو بھی جو ہے اس میں سمیٹ دیا ہے، احمد کے لفظ میں آپ نے سمیٹ دیا ہے۔ اسی لیے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں میں نہ ہوتا تو یہ عالم کی ضرورت کیا تھی، میں نہ ہوتا تو یہ عالم کی ضرورت کیا تھی، کنز مخفی سے جو نکلا تو خدا بھی چمکا، نور اول و خدا کا مجھ سے ہر شے نکلی، مطمئن ہو گیا اللہ نے مجھے جب بھیجا، بے قراری میں خدا کے ہے رسولہ آئے، ندی نالے ہو سب روح سمندر میرا، میرے دربار میں بیٹھے ہیں رسولہ سارے، خاتم الانبیاء ہونے کا ثبوت ہے میرا۔ یعنی اپنے دربار میں تمام اوتاروں کو، نبیوں کو دکھانا یہ سب سے بڑا جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ آپ کے کتنے احسانات، کوئی آپ کے احسانات مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ آج میں جو کھڑا ہوں میں اپنے جو خیالات سے اظہار کروں گا، میری زبان یعنی میری عقل جہاں تک ہے میں وہاں تک بیان کروں گا، کل کوئی اور آئے گا وہ اپنے خیالات اس کی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک بیان کرے گا، پھر کوئی اور آئے گا اس کی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک بیان کرے گا، مگر یہ رسائی چلتے رہے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھا ہے، جس طریقے سے کائنات کا جو ہے سرشٹی یا کہیے کائنات جو ہے خلقت چل رہی ہے، روزے جو ازل سے جو ہے ابد تک چل رہی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی جو ہے حمد و ثنا آپ کی چلتے رہے گی۔ اللہ اس وجود کی حمد و ثنا میں ساری دنیا میں جو ہے اس کی وجود کی حمد و ثنا جو ہے قائم کرے گا۔ اللہ کسی اور وجود کی حمد و ثنا باقی نہیں رکھے گا، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی حمد و ثنا باقی رہے گا۔ اور جو کوئی اس وجود کی حمد و ثنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ذکر کون ہے؟ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ذکر ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا، ذکر کیا ہے؟ بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا۔ جو لوگ قومیں بھول چکے ہیں ان کے اندر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو منوانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو جو ہے ان کے سامنے ظاہر کرنا، آپ کی سیرت، آپ کی لائف ہسٹری ان کو بتانا، حقیقت میں یہ ذکر ہے جو ان کے انبیاء اکرام نے بتایا تھا اور ان کی قومیں بھول چکی۔ مگر مسلمان کا یہ کام ہے ان کی قوموں کو اصل ذکر کی طرف لائے، اصل وجود کی طرف لائے، اور جس کا ذکر ایک ہمارے مبائن ہیں وہ ایک بات بہت اچھی بولے تھے، تسلسل کے دوران وہ بات یاد آ گئی تو میں کہہ دے رہا ہوں کہ ہر کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے مگر اللہ بھی ہے کسی کا ذکر کر رہا ہے، اللہ بھی ہے کسی کا ذکر کر رہا ہے، وہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود ذکر کر رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ کو جو ہے ذکر کر رہا ہے تو اللہ جو ہے اس کو پسند نہیں کر رہا، اللہ اس کو اپنے قریب نہیں کر رہا۔ ارے کائنات جس کا جو ہے لفظ احمد میں چھپے ہوا ہے، تو سوچئے ہمارے کو بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات کیسا ملتی، مکتی کیسا ملتی؟ نہیں مل سکتی۔ یہ کائنات، یہ انسان بنانے کی اللہ تعالیٰ کو وجہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہو۔ انبیاء اکرام کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ؟ قوموں کے سب سے بڑے پیشوا انبیاء اوتار ہے، اوتاروں کو نبیوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ اپنا کلام سنائے، مگر اوتاروں نے اپنا کلام، اللہ کا کلام کو محدود رکھا تھا۔ کیسا محدود رکھا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، کنعان کی عورت آ کے کہتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی شاگردی میں نہیں لیتے۔ حضرت خلیل عالم فرماتے ہیں کان میں پھونکتے تھے شیخ نکات عرفاں، آپ نے دہر میں علم عرفاں کا بجایا ڈنکا۔ کیا کرے عیسیٰ علیہ السلام؟ اپنی قوم میں پھونکتے تھے، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں پھونکے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں پھونکے، اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم میں پھونکے۔ علم عرفان ساری قوموں کو نہیں دیا گیا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہے جس سے میدان میں آج علم قرآن آیا ہے، قرآن کریم کا جو ہے نازل ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم جیسی کتاب کو جو ہے نزول ہے، تمام جو انسانوں کو ہدایت کا سامان قرآن دیا ہے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ نماز جیسی عبادت تمام انسانوں کے لیے رکھ دی گئی ہے، کس کی وجہ سے ملی ہم کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ کیا کیا نعمتوں کی گنوائیں۔ حضرت خلیل عالم فرماتے ہیں جامع البحرین میں ایک جو ہے موضوع ہے جو 2 سال سے میں جو ہے اس کو جو ہے پیش کرتا آ رہا ہوں، جس میں حضرت خلیل عالم فرماتے ہیں باعث ایجاد عالم ہو یا خلقت آدم ہو، یہ دونوں کی غرض بس ایک ہی ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کو سنسکرت میں مظہر اتم کہا جاتا ہے، جس کو ساکشاتکار کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات جو نکلی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نکلی۔ وہ کیسا نکلی؟ وہ نور جس کو اللہ تعالیٰ نے مثال دے رہا، اور میں جو آیت پڑھا ہوں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور۔ نور حقیقت میں کون ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نور ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً ہم نے تمہاری طرف نور اور کھلی کتاب کو بھیجا ہے۔ وہ نور سے ساری کائنات نکلی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جو ہے یہ کائنات رچائی گئی ہے۔ یہ انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ آپ انبیاء کو جو پیدا کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے۔ ذخر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے انبیاء پیدا ہوئے۔ کیوں؟ انبیاء کرام کا مقام سینہ، یعنی ہم جو سانس لیتے ہیں، انسان کو سانس کی ضرورت ہے، بغیر سانس کے انسان رہ نہیں سکتا۔ اسی طرح دنیا میں جب قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کلام کو نازل کرتا ہے، وہ کلام کے ذریعے سے ان کو ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ مبارک سے انبیاء پیدا ہوئے۔ سر سے بادشاہ ہے، پیشانی سے عادل امیر، آنکھوں سے حافظ قرآن، کان سے صدق و صفا والے انسان، بہوں سے نقاش، رخساروں سے عاقل و محسن، ناک سے عطار و حکیم، لب سے وزیر، منہ سے صالح، دان سے الچی، حلق سے واعظ اور موزن، داڑھی سے مجاہد، گردن سے نجار، دونوں مونڈوں سے صاحب شمشیر، کفرات سے صراف، دونوں ہاتھوں سے سخی و کریم، سیدھے ہاتھ سے رنگریز، بائیں ہاتھ کی پشت سے بخیل و لئیم، دائیں ہاتھ کی پشت سے دلزی و لوہار، چھاتیوں سے مجتہد و عالم، پیٹ سے شراب پرست، سینے سے یعنی جو ہے شکم سے زائد و خانے، دونوں زانوں سے رکوع و سجدہ کرنے والے، پاؤں سے جو ہے شکاری، تلوے سے پیدل چلنے والے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات جو آدم کی جو خلقت ہوئی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو نکلی ہے، اس طریقے سے اللہ نے جو اس کو جو ہے بنایا ہے، خلقت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کے جو پردے ہیں وہ 12 پردے ہیں۔ قدرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اس کو اگر دیکھنا ہے تو اپنے اندر 12 پردوں کو جو ہے ہٹانا پڑتا، یا 12 پردوں کی صلاحیت اپنے اندر لانا پڑتا۔ قدرت، عظمت، منت، رحمت، سعادت، کرامت، منزلت، ہدایت، نبوت، رفت، ہیبت، شجاعت، یہ 12 پردے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے 10 بحر بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے شفاعت،
اول پہ درجے پہ رکھا گیا ہے، پاکیزگی میں، طہارت میں، یعنی شفاعت، اس کے بعد نصیحت، اس کے بعد صبر، شکر، سخاوت، علم، یقین، قناعت، انابت، محبت، یہ سب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے درجے. جب حضرت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، کیا نقشہ کھینچے حضرت اللہ علیہ آگے آپ نے فرماتے ہیں کہ یہ جب ذات جو ہے وحدت دریا میں غوطہ لگایا، جب نور وحدت میں غوطہ لگایا، غوطہ لگانے کے بعد جب باہر آنے کے بعد آپ کے وجود سے 1,00,000 جو ہے خطرے ٹپکے. وہ خطروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 10 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے سے جو ہے، اس سے پہلے سے جو ہے جبرائیل کو بنایا، دوسرے سے میکائیل، تیسرے سے اسرائیل، چوتھے سے اسرافیل، پانچویں سے جو ہے حاملان عرش مولا، چھٹویں سے رضوان، ساتویں سے عرش سکان، آٹھویں سے درد دل، نویں سے ہدایت. 10ویں حصے کے اور 10 حصے کیے گئے، جو 10ویں حصے اس سے اور 10 حصے کیے گئے، جس کو جو ہے پہلے سے جو ہے عرش بنایا گیا، دوسرے سے کرسی بنایا گیا، تیسرے سے لوح بنایا گیا، چوتھے سے قلم بنایا گیا، پانچویں سے 8 خلیفہ رضوان کو تیار کیا گیا، اور ہر خلیفے کے ماتحت کو ایک خلیفے کے ماتحت 80,000 فرشتے لگائے گئے. پھر اس کے بعد 6ویں سے جو ہے فضا بنی، فضا کے بعد 7ویں سے ہوا بنی، ہوا کے بعد آتش کردہ درخشندہ ایک کرا، یعنی جو ایک درخت کندہ آتش کر رہا، جس کی مسافات 5,000 برس ہے، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہے، اور وہل اول کی جنبش سے یہ سماوات وجود ہوا. یہ جو سماوات ہوا، اس کے اندر جنبش، یعنی جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، یہ اسی سے نکلا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 9ویں سے پانی، 10ویں سے مٹی کے اللہ تعالیٰ نے اور 4 حصے کیے. اس میں پہلے جو ہے پہاڑ، دوسرے سے نباتات، تیسرے سے حیوانات، چوتھے سے جامع مخلوقات عالم انسان کو پیدا کیا. انسان جو پیدا ہوا، اور جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں آتشی مادہ غالب آیا، یعنی آگ کا عنصر جس کے اندر غالب آیا وہ جن کہلایا، جس کے اور ابلیس بھی، شیطان بھی، اور جس کے اندر خاکی مادہ غالب آیا وہ انس کہلایا، بشر بھی، آدم بھی. ایسا اللہ تعالیٰ نے خلقت کرتے ہوئے بس اب آئی بات وہ نور کو زمین پہ آنے کی، تو اللہ تعالیٰ وہ نور کو جو ہے عرش پہ 7,000 سال قیام کے لیے رکھ دیا. پھر اس کے بعد لوہے محفوظ پر 5,000 سال چمکتا رہا وجود. پھر اس کے بعد کرسی پر 5,000 سال تک چمکتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیا میکائیل کو اور اسرائیل کو، جبرائیل کو اور میکائیل کو، کہ جاؤ جہاں اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے وہاں سے مٹی لاؤ. لانے کے بعد آدم علیہ السلام کی خلقت، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خلقت کیا. وہاں پر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور چمکا. وہ نور منتقل ہوتا ہوا آخری دفعہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکا. پھر 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ، یعنی پیر کے دن بوقت صبح 570 عیسوی، وہ ابو الارواح، وہ ابو الانبیاء، وہ قائد المرسلین، وہ شفیع المذنبین، وہ رحمت للعالمین، وہ جس کی ہستی ورا الورا ہے، جس کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، انسانوں کی عقل قاصر ہے، وہ وجود کی تعریف کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، وہ کسی کے عقل میں آنے والا وجود نہیں ہے. ویسے وجود کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جو ہے مبعوث کیا. کرنے کے بعد وہ وجود جس کو سنسکرت میں ایشور اوتار، کلکی اوتار، جگت گرو، نراشمس، انتم رشی، کن کن ناموں سے جو ہے آپ کو یاد کیا گیا، جس کو جو شلوک میں بتایا گیا ہے، ادم جگتہا جتہا جتیامی تدا محمد ایتی پرتیپادیتم. یہ جگت جہاں سے نکلا اور جہاں پالنا چل رہا ہے اور جہاں جا کر فنا ہوگا، وہ وجود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہ تمام جو ہے قومی جتنے بھی جو ہے سماوی کتب سماوی ہے یہی پکار کر کہہ رہی ہیں. ویسا وجود دنیا میں آنے کے بعد اگر پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے ویسے وجود سے محروم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے پسند نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سے منہ پھیر دے گا. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد میرے خیال سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے یہودیوں کے عالم بھی تھے، راہب بھی تھے، بہت جانتے تھے، آپ کو جو ہے توریت کا جو ہے علم بہت تھا. تو ایک دفعہ آپ جو ہے کھجور کے جھاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں، کھجور توڑ رہے ہیں. دور سے دیکھیں کہ مدینے کے لوگ، آپ کو بھی معلوم تھا کہ منتظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. تو جیسے ہی دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ درخت یعنی کھجور کا جو درخت ہے اونچائی پر، وہاں اوپر چڑھ کر کھجور توڑ رہے ہیں، اتنی اوپر سے وہ نیچے چھلانگ مارے. یہ دیکھ کر ان کے والدہ پیچھے تھے، پریشان ہو گئے اور پوچھے کہ تم اتنی اوپر سے سیدھا نیچے زمین پر چھلانگ مارے، اگر موسیٰ بھی آتے تو تم یہ ایسا عمل نہیں کرتے تھے. یعنی انہوں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اگر موسیٰ بھی آتے تو یہ عمل نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایسا وجود آیا ہے جس پر سے ہزاروں موسیٰ قربان، ایسا وجود آیا ہے جس پر سے ہزاروں موسیٰ قربان. مبلغ اسلام ہمارے سابق الاول تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں اللہ شاہد گواہ دے رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ جو گواہی دے رہا ہے، کس کے روپ میں گواہی دے رہا ہے؟ اللہ شاہد ہے. شاہد کس سے؟ یعنی گواہی جو آنکھوں سے دی ہوئی ہو، یعنی جو دیکھا. گواہی دینے کے لیے اس کو زمین پر آنا پڑتا. حضرت اللہ فرماتے ہیں ساکشاتکار. اور جسم اور روح، کبھی بھی ذات اور جسم یہ دونوں ایک جگہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ نور لی اراہو، وہ میرا ہی نور تھا، وہ میرے ساتھ ہے اور میں اسے ہمیشہ دیکھتا ہوں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات یعنی آپ اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. اسی لیے ہمارے پاس بیچ میں کہے کہ بعد خدا تو ہی قصہ مختصر، بلکہ میں تو یہی کہوں گا تو ہی خدا قصہ مختصر. کہ خدا اگر ہمارے کو دیکھنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھنا. یہ بلکہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے. آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، آپ کی زبان کو اپنی زبان کہہ رہا ہے، آپ کے قول کو اللہ اپنا کلام کہہ رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں بلکہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. اللہ آپ کی ہر چیز کو اپنا کہہ رہا ہے. تو وہاں پر اللہ اور رسول دو کہاں ہوئے؟ وہاں پر دوئی ختم ہو گئی. اور ایک جو حضرت اللہ علیہ یہ موضوع کو جو ہے جامع البحرین میں اور ایک موضوع لاتے ہیں کہ ومن کان فی ھذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ. جو دنیا میں خدا کے دیدار سے اندھا ہے انہیں آخرت میں بھی اندھا رہے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ بزرگان دین اللہ کو انسان کی صورت میں دیکھے. وہ کس کی صورت تھی؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی. وہ وجود کو دیکھے. اسی لیے ان کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام بلند، یعنی ہر ایک کی رسائی وہاں تک ہونا ہے، ہر ایک کو وہاں تک پہنچنا ہے. تمام انسانوں کو وہ جھنڈے تلے جو ہے جمع ہونا ہے. کیسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو مقام ہے وہ ہمارے پاس بارہا پیش کرتا ہے کہ سردار کے مقام پر آپ کو رکھا گیا. عام نبیوں کے صف میں نہیں بلکہ سردار کے مقام پہ. کیونکہ جب ہم بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو جو ہے یعنی ایک مولکا نکلتا ہے، پھر درخت بنتا ہے. درخت بننے کے بعد پتے پھول آتے ہیں اور اس کو پھل لگتا ہے. پھل کہاں پر لگتا؟ درخت کے سر پر لگتا. کیوں لگتا درخت کے سر پر؟ کیونکہ اس کا مقام سردار ہے، اسی لیے انہیں درخت کے سر پر آیا ہے، آخری میں آیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آخری میں آیا ہے کیونکہ آپ کا وجود سردار ہے، آپ کا ہر جز سردار ہے. حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت میں، وطن میں، لباس میں، کلمے میں، اعتقادات میں توحید چھپی ہوئی، ہر جز میں توحید ہے. انبیاء اکرام بڑی کوشش کر جو اپنی کتابوں کے ذریعے سے توحید، اپنے کلام کے ذریعے سے توحید قائم کرنا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک جز میں توحید کو بتا کر چھوڑ دیا. چاہے وہ حج کا موقع ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکات، ہر ایک امت کا لباس ہو، ہر کوئی ایسا احسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے. اسی لیے آپ جو ہے تمام انسانوں کے لیے جو ہے آپ محسن ہیں. آپ کا وجود، اور اسی وجود میں فنا ہو کر سابق الاولون نے یہ وجود کو جو ہے منوانے کے لیے میدانوں میں گئے.
اپنا تزکیہ نفس کرے ہیں، بلکہ ظاہر ایسے ایسے جم گھٹوں میں، کافروں کے جم گھٹوں میں، ودیا نگر میں جا کے زلزلے ڈال دیے۔ حقیقت میں تو میلاد یہی ہے، ہم یہی کر رہے ہیں، یہ خانقاہ کا مقصد تو یہی ہے۔ ہر بچے کو اگر آپ جو ہے پوچھیں گے کہ بات تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کام کرنا ہے، تو وہ یہی بولے گا کہ غیر قوم میں جا کر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے۔ یہ خانقاہ قائم اسی لیے ہوئی، اور 1400 سال یعنی جو حضور نبی حضرت العالم تقدس مآب سید السادات الحسنی والحسینی نجیب الطرفین حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدوس العزیز نے جو دوردیشان لکھا ہے، 1450 سال ہو گئے یا 1300 سال سمجھیے، آج تک کسی نے ایسی تعریف قائم نہیں کی، کسی نے ایسی تعریف نہیں کی۔ کیسی دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے ہمارے لیے، ہمارے کو کچھ اور پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوردیشانی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حمد و ثنا ہوتے رہے گی، کیونکہ جو ہے میرے بعد اور ایک مقرر ہے۔ بس اتنا کہتے میں اپنی بات کو یہیں جو ہے ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔